نہیں بتاتے، لوگ نہیں بتاتے. مطلب آپ اگر سکسیزفل ہو گئے ہیں نا تو پھر آپ بتاتے نہیں ہیں کسی کو. تو فائور کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر یہ بندہ سیم نمبر دوبارہ یوز کر رہا ہے اس کا اکاؤنٹ فلیگ بھی ہو سکتا ہے، ڈسیبل ہو سکتا ہے. تو فائور ایسا بالکل نہیں ہے. فائور پر آپ کو جسٹ ایک گیم ہے 60 days کی، انشاءاللہ آپ کو جاب آنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سی سکلز ایسی ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک چلیں گی. تو میں اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ سٹارٹ میں اپنے 2 سے 3 منتھ جو ہے اپنی انگلش پہ کام کرے. اس میں آپ کو بینیفٹ بہت زیادہ ہے. آپ کی اسپینڈنگ فار ایگزامپل اگر $50 ہے تو آپ کو 600 700 800 یا 1000 پلس کے جو ہے آپ کو سیلز آ سکتی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم، ویلکم ٹو دی پلیٹ فارم آف انٹولڈ اوریجنل. آج ٹیم کے ممبر ہی موجود ہیں اور ان کا اچھا خاصا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور وہ میں خود ڈسکس نہیں کروں گا، بھائی خود بتائیں گے. کیونکہ یہ بھائی صاحب جنید بھائی صاحب السلام علیکم فری لانسنگ کے ڈان ہیں اور اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. تو بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے، پچھلا بھی ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا، ہم نے اس میں جنرل چیزوں کو چھیڑا تھا. بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے نا وہ سنا کے فری لانسنگ سٹارٹ کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کو سکسیس نہیں ملتی تو وہ چھوڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ جسٹ ہوا بازی ہی ہے. تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا گزرا ہے؟ کس طریقے سے آپ نے سکسیس جو ہے وہ کی ہے؟ فیلیئرس کتنی آئی ہیں آپ کو؟ آئی ایم فرام دا ون، میں انہیں میں سے ہوں جو سن کے پیچھے ہٹنے والے تھے. مگر یہ ہے کہ فیلیئرس کے بعد ہی کچھ انسان بنتا ہے. جا کے ملٹیپل اکاؤنٹس میں نے بین کروائے، ملٹیپلس فیلیئرز آئے، کبھی فائنینشلی، کبھی کسی نے سپورٹ نہیں کیا، کسی نے کوئی ٹرکس نہیں بتائیں، کسی نے کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. تو یہ ہے کہ آبزرویشن اور مارکیٹ کام کیسے کرتی ہے، کچھ لوگوں سے زبردستی کانٹیکٹس جوڑے تو ان کے بعد جا کے کچھ سکسیس ملی ہے. تو اچھا، یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، کیا ایشو ہے یہ؟ نہیں بتاتے، لوگ نہیں بتاتے. مطلب آپ اگر سکسیزفل ہو گئے ہیں نا تو پھر آپ بتاتے نہیں ہیں کسی کو. یار اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے، ایک مت بنی ہوئی ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی بات شیئر کر دیں گے تو یہ نہ ہو کہ ہماری دکان بند نہ ہو جائے یا وہ ٹرک جو ہے وہ کام کرنا نہ چھوڑ دے. جس طرح کوئی بھی آپ نے کوئی اسکل سیکھی ہے یا کوئی دیکھی ہے کہ جو جس کی پرائزنگ زیادہ ہے، جو آپ کو ایک اچھا جو ہے مال بنا کے دیتی ہے، تو لوگ وہ نہیں شیئر کرتے کہ یار یہ بندہ بھی اسی سیلنگ لسٹ میں آ جائے گا اور میری دکان نہ بند ہو جائے. تو یہ چیز ہے. اور لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کہ میں اسے آگے بڑھ جاؤں، وہ مجھ سے پیچھے رہ جائے اور وہ لوگ آ کے میری منتیں کریں. تو یہ ایک مت ہے ہماری سوسائٹی کی، تو اچھا نہیں ہے، لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے. یار فائیور کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ فائیور کے اوپر سکسیس اتنی جلدی نہیں آتی، باقی پلیٹ فارمس پہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس گزرا ہے فائیور کو لے کے؟ مجھے لگتا ہے، میرا پوائنٹ آف ویو ہے، لوگوں کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے کہ فائیور پہ آپ کو جتنی جلدی سکسیس مل جاتی ہے اتنی دوسرے پلیٹ فارم پہ نہیں ہے. لائک اپور کی ہم بات کرتے ہیں تو اپور کے اوپر آپ کو پروفائل جو ہے وہ فلی 100% کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد نیٹس لینے پڑتے ہیں، آپ کو بیٹھ کے بیڈز کرنی پڑتی ہیں. اور جب تک آپ کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے دکھانے کے لیے اپنے کلائنٹس کو، تو آپ کو وہ جاب ایوارڈ نہیں کرتا. وہ والا سین نہیں رہا کہ 2021-22 میں یا جو 2020 میں ہوا کرتا تھا کہ آپ کی رائزنگ ٹیلنٹ آپ کی پروفائل پہ لگ جاتا تھا. میں اپور کی بات کر رہا ہوں، جس پروفائل پر رائزنگ ٹیلنٹ بھی لگ جاتا تھا اس کو لوگ آ کے بائی کر لیتے تھے اس کی سروسز سیلر کی. مگر اب ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اب بوسٹ ہو گیا ہے، فائیور پروفائل بوسٹ کا آپشن آ چکا ہے. اور جب آپ ایز اے کلائنٹ کہیں جا کے بیڈ کرتے ہو یا آپ جاب پوسٹ کرتے ہو، اپور کا آپ کو خود ہی ریکمینڈ کرتا ہے کہ یار آپ بیڈز کی رپلائی کا یا لوگوں کی پرپوزل کا ویٹ کرنے کے بجائے یہ ٹاپ سیلرز ہیں، آپ ان کو ہائر کر لو. آپ کو اپور خود آپشن دے دیتا ہے. تو فائیور ایسا بالکل نہیں ہے. فائیور پر آپ کو جسٹ ایک گیم ہے 60 days کی، انشاءاللہ آپ کو جاب آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، یہ پہلے ہوتا تھا کہ فائیور کے اوپر نا ریکویسٹ کا ایک پیج ہوتا تھا، تو آپ اس پہ بڈ کیا کرتے تھے. 10 بڈز آئی تھنک سو پر ڈے کی ملا کرتی تھی انیشیل بندے کو. یس، بائی ریکویسٹ کا آپشن ہوا کرتا تھا، میرے خیال سے 1-1.5 سال پہلے ختم ہو چکا ہے. اس کی جگہ فائیور نے اب بریف کا آپشن دی ہے کہ آپ کے پاس ایز اے سیلر خود بریفس آتی ہیں آپ کی. فار ایگزامپل آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کی یا کسی بھی نیش کی آپ کی پروفائل ہے، تو جب آ کے کوئی بائر بریف میں اپنی ڈسکرپشن ایڈ کرتا ہے، جاب پوسٹ کرتا ہے، تو فائیور آپ کو خود جو ہے آگے وہ آپشن دے دیتا ہے. آپ کو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ یار اس بائر نے آ کے بریف پوسٹ کی، آپ اس کو جو ہے وہ ریکویسٹ سینڈ کرو، اس کو کسٹم آفر بھیجو یا ایسے کوشچنز آسک کرو. جیسے پرپوزلز ہوتے ہیں ہم کسی کے پاس لے کے جاتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 60-70% جو ہے سیم اپر والا ہی ماڈیول اس چیز میں آیا ہے. تو فائیور کا
جو ریسٹرکشن ماڈل ہے لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, تو اس کے اندر کتنی زیادہ چینجز آئی ہیں فار سیلر کہ وہ اس سے بدزن ہو جاتا ہے بعض دفعہ؟ یس, فائیور نے اپنے نا 2 چیزوں پہ کام کیا ہے. فرسٹ آف آل جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ ہم لوگ اپنی پروفائل کو بوسٹ کرتے تھے, ایک ایلیگلی یا نیتھیکلی کہہ دو کہ اس بیسک کرتے تھے, مگر یہ مسٹ ہے, کرنا پڑتا ہے. ایک فائیور نے اس چیز پہ کام کیا ہے, اور فائیور نے جو ایک انیتھیکل سروسز یا وہ سروسز جو الاؤ نہیں ہے پہلے لوگ دیا کرتے تھے. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فائیور پہ پہلے لوگ جاب پوسٹ کرتے تھے یوٹیوب کی کہ آئی ول کمپلیٹ یور سبسکرائبر یا واچ ٹائم, اس طرح کی سروسز بہت چلا کرتے تھے. میں ایک کیٹیگری کی بات کروں, اس طرح کی بہت کیٹیگریز ہیں. تو اب فائیور نے اپنے نا اے آئی انٹروڈیوس کروایا ہے جو آپ کی کلائنٹ کے ساتھ چیٹ کو مانیٹر کرتا ہے. آپ نے کچھ بھی ایک ایسا ورڈ یا سینٹینس بول دیا چیٹ میں جس کے فائیور کو یہ لگا کہ انیتھیکل سروسز پرووائڈ کرے, آپ کو وارننگ آ جائے گی کہ آپ کا اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جائے گا. پہلے ایسے ہوا کرتا تھا, ہم کوڈ ورڈنگز میں یا اس کو چھپا کے ہم بات کر لیا کرتے تھے, تو ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ اب لنک آ جاتا تھا, ورڈ فائل بھیج دیتے تھے. اب نا بوٹ آ چکا ہے, اے آئی آ چکے ہیں اس کے اندر. ایک یہ چیز ہو گئی ہے, اور دوسرا ہم جو ہے اپنی پروفائل کو بوسٹ کیا کرتے تھے, بہت آسان ہوا کرتا تھا طریقہ, تو وہ چیز اب بالکل نہیں ہے. اب اس چیز کو بہت جو ہے مانیٹر کر رہا ہے فائبر. اوکے, یہ تو تھوڑے سے ہو گئے کمپلیکس باتیں, شروع میں ہی ہم نے کر لی ہیں. اب ہم اس کو ذرا تھوڑا سمپلیفائی کرتے ہیں. ایک را پرسن ہے جو ابھی اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے ہٹا ہے, اس نے دیکھا ہے کہ جناب ایک اس کا دوست ہے یا اس کے دوست کا بھائی ہے, اس نے ایک بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور وہ صرف فری لانسنگ سے اچیو کیا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ اس کے اوپر اتنی جلدی تو پہنچ نہیں سکے گا. تو پہلا اسٹیپ اس کو کیا لینا چاہیے؟ مطلب ابھی تو وہ چلیں ٹھیک ہے جی, پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ اسکل سیکھ لے ایک, ٹھیک ہے. تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سی اسکلز ایسی ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک چلیں گی, ٹھیک ہے. کچھ ہوتی ہیں جیسے NFT وغیرہ تھی, آئی تھی چلی گئی, ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ بتائیں, پھر اس کے بعد جب وہ اسکل سیکھ لے اس کے بعد وہ کیسے اس مارکیٹ پلیس میں آئے کہ وہ سکسیزفل ہو. آپ کے 2 کوشچنز ہیں. ایک تو آپ نے پوچھا ہے کہ اسکل کون سی ہو, دوسرا پلیٹ فارم پہ کس طرح آنا چاہیے. پہلے میں اسکل کی بات کرتا ہوں آپ سے کہ اسکل جو ہیں جو چلیں گی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ویب ڈیولپمنٹ, اور اس کے علاوہ ایک اور اسکل ہے وائس اوورس وغیرہ کی ہوگی اسکلس. یہ اے آئی کبھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا. اور جس فیلڈ میں میں کام کرتا ہوں, بک کیپنگ, اکاؤنٹنگ اور ٹیکس فائلنگ, تو یہ 5-6 فیلڈس ہیں جو ہر حال میں چلنی. اس کے علاوہ اور بھی ہوں گی, لوگ میری رائے سے اختلاف کریں گے شاید, مگر یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مجھے پتہ ہے کہ جو جن سے لوگ بہت اچھا کما رہے ہیں. اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے اور اپنے اچھا جو ہے ایک ورتھ بنا سکتا ہے آگے, اگر وہ اپنا فلی ٹائم اس کو دیتا ہے. تو باقی فائیور پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ آنا تو میں ریکمینڈ کروں گا فائیور سے ہی آئے, کیونکہ فائیور ایزی ہے. لوگ freelancer.com بھی کرتے ہیں اور اس طرح کے گرو بھی کرتے ہیں بات لوگ ان کی, مگر ان پہ زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے. یہ ایک ایسا ایک ٹاپک ہے جس پہ ہم شاید بات کریں بعد میں, اگر بھائی مجھ سے کوشچن کریں گے تو. مگر یہ ہے کہ فائیور پہ آنا ایزی ہے, بہت ایزی ہے, اور آپ اس پہ اچھی اپنی پروفائل اسٹیبلش کر سکتے ہو. اور میرے خیال سے آپ ود ان فیو منتھس اگر آپ کو اسکل اچھی آتی ہے, آپ سروس سیل کرنا جانتے ہو, تو آپ اس پہ کر سکتے ہو. ایک اور چیز ہے میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا پرسنلی, اگر کوئی فری لانسنگ میں نیا آتا ہے تو میں اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ سٹارٹ میں اپنے 2 سے 3 منتھ جو ہے اپنی انگلش پہ کام کرے. کیونکہ اگر آپ کمیونیکیشن اسکل آپ کی اچھی نہیں ہے, آپ گیمبلنگ نہیں جانتے کہ کلائنٹ کے ساتھ کس طرح کرنی ہوتی ہے یا کلائنٹ کو کس طرح جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے, تو آپ سیل نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, ایک چیز ہے, لوگوں کے بیہیویئرز ہوتے ہیں, کوئی اچھا سیلر ہوتا ہے اور کوئی اچھا جو ہے کام کرنے والا ہوتا ہے. فری لانسنگ کے اندر آپ کو دونوں چیزیں چاہیے, مطلب ایک 2-in-1 موڈ ہونا چاہیے آپ کا, کہ آپ کی کمیونیکیشن بھی اچھی ہو, آپ ایک اچھے سیلر بھی ہوں, اور اس کے علاوہ آپ سروس دینا اچھا جانتے ہوں. اچھا, میں اب تھوڑا سا اپنا اس میں ایڈ آن کر لوں, کیونکہ ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ بہت سارے کلائنٹس ڈیل کرنے پڑتے ہیں لوکلی بھی, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ٹاسک وغیرہ دیا جاتا ہے نا. اس میں میری اپنے دوست کے ساتھ بھی ایک دفعہ بات چل رہی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ایجوکیشن ان اے ٹرم اس لیے لی جائے کہ آپ کو انگلش میں بات کرنا ضروری ہو. تو مثال کے طور پہ آپ کے پاس گرامرلی پڑھا ہوا ہے, یا آپ کے پاس ٹرانسلیٹرز پڑے ہوئے ہیں گوگل کے اوپر, کلائنٹ جو بات کر رہا ہے اسے کاپی کیا, کاپی کرنے کے بعد اس پہ پیسٹ کر دیا, پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا کاپی کر کے کلائنٹ کو کر دیا. تو اس طریقے سے آپ کنوے کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ چیز میں بھی یوز کر رہا ہوں آج کل. جب سٹارٹ میں AI آئی تھی تو مجھے نا
چیٹ جی پی ٹی کو کمانڈ دینی نہیں آتی تھی. آپ نے بات کی نا کہ ایجوکیشن ضروری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یار آپ کو چیٹ جی پی ٹی کو کمانڈ دینے کے لیے بھی تو انگلش لکھنی ہے. نہیں میں بتاؤں کس پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلا پرسپیکٹو یہ ہے کہ آزاد چائے والا کا نام آپ نے سنا ہوگا. اب شاید لوگوں نے اس کو مس یوز کیا ہے ان کی باتوں کو, شاید صحیح وہ خود شاید یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جتنا ٹائم آپ 4 سال کی ڈگری میں لگا رہے ہو اتنا ٹائم آپ فلاں ایکس وائی زیڈ بزنس کر کے کام کر کے کر لو, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اپنا پیسہ ویسٹ کر رہے ہو تعلیم کے اوپر جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا, اس سے اب لوگوں نے یہ مطلب لینا شروع کر دیا کہ جو 8ویں کلاس کا بچہ ہے وہ بھی 10ویں کلاس کا بچہ ہے وہ بھی جو ایف ایس سی میں پڑھتا ہے وہ بھی, کہ یار ضروری نہیں ہے تعلیم حاصل کرنا. آگے کیوں پیسہ کمانا ہے بعد میں, تعلیم حاصل کرنے کے بعد تو وہ اب کما رہے ہیں فری لانسنگ کرتے ہوئے یا اس طرح کی اسکل سیکھتے ہوئے. اور انگلش کے لیے ہمارے پاس گوگل پڑا ہوا ہے, مطلب شارٹ ٹرم ساری چیزیں ان کے پاس سالوڈ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایجوکیشن کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کا. یار ایجوکیشن آپ کو نا ایک امپاور کرتی ہے میرے خیال سے, میری جو اس میں وہ پوائنٹ آف ویو ہے. ایجوکیشن سے آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہو, کانفیڈنٹ فیل کرتے ہو. آپ فار ایگزامپل کسی سے بات کر رہے ہو بیٹھ کے, آپ کا ایجوکیشن نہیں ہے یا آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے یا پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں ہے یا آپ کی آبزرویشن اچھی نہیں ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ بندہ کانفیڈنٹ رہ پائے گا. یا دیکھیں اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ لیگ کرتا ہے کہیں نہ کہیں جگہ تو لیگ کرے گا, جس کی وجہ سے وہ مائنڈلی اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو ڈیموٹیویٹ فیل کرے گا کہ وہ شاید کام کرنا چھوڑ دے. ایک میرا یہاں پہ ایک اور سوال اچانک سے آیا آپ کی بات سے ہی. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے, اس کے پاس ایک اچھا پورٹ فولیو ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب وہ آتا ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں, ہم خود بھی پرسنلی جب کوئی چیز خریدتے ہیں کسی دراز وغیرہ سے ہم ریویوز پڑھتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب کلائنٹ کو ریویوز نہیں دکھیں گے تو وہ کیسے ایک اکاؤنٹ کے اوپر نیو اکاؤنٹ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا, اور اس طریقے سے تو پھر وہ بیٹھا رہے گا کیونکہ کوئی کلائنٹ آیا نہیں رہا اس کے پاس. جی بالکل, میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ چیز میٹر کرتی ہے دونوں پلیٹ فارم کے اوپر جو ہمارے مین ہے. مین سے مراد ہے کہ اپر کو فائبر, دونوں چیزیں مسٹ ہیں دونوں پلیٹ فارم پہ. اگر آپ کے پاس یہ کچھ پورٹ فولیو نہیں ہوگا, آپ کے پاس فیڈ بیکس نہیں ہوں گے کلائنٹ کی, تو وہ نہیں کرے گا. میں اب آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں مثال کے طور پہ. جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے ٹیکس سروسز ہے. ایک بزنس مین آتا ہے, ہمیں کہتا ہے میری ٹیکس فائل کر کے دو. اگر میری پروفائل نیو ہے تو اس کو 2 جو ہے وہ خدشات ہوں گے. میں اردو میں بات کروں تاکہ ایزی ہو لوگوں کو سمجھنا. 2 خدشات ہوں گے. فرسٹ آف آل وہ یہ آ کے سوچے گا کہ یار میرے اپنے اگر بزنس کے ٹیکس فائل اس سے کروا رہا ہوں, اگر یہ ٹھیک نہیں کرتا نیکسٹ ایئر مجھے $1000 کی پینلٹیز آئے گی IRS کی طرف سے. تو میں کیوں نہ اس پرسن کو چوز کروں کہ جو ایک یہ نیا ہے, میں کیوں نہ اس پرسن کو چوز کروں جس کے پاس کوئی نہ کوئی فیڈ بیکس ہیں, کوئی اس کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ کوئی ہسٹری ہے, تاکہ میرے آنے والا جو میرے مائنڈ میں ایک تھریٹ پیدا ہو رہا ہے, جو ایک خدشات پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائے. تو یہی چیز ہے. کبھی بھی آپ جو ہے ایسی شاپ پہ جا کے کوئی اچھی یا مہنگی پرچیز نہیں کرو گے جو نیو ہو. آپ لازمی بات ہے اس کے پاس جاؤ گے جو پرانی ہوگی یا جس کے پاس کوئی نہ کوئی آپ نے جس کے بارے میں کوئی اچھا سنا ہوا ہوگا. تو یہ سیم ایز اٹ از ایک فری لانسنگ میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ریویوز جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں دونوں پلیٹ فارم پہ. اچھا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پہ فائبر پہ آنے سے پہلے ہم لوکل مارکیٹ ایکسپیرینس کر لیں؟ ہوتا ہے, آپ اپنا ایک پورٹ فولیو بلڈ کر لیتے ہو. لوکل مارکیٹ کے لیے کام کرنے کے بعد آپ کے پاس سیمپلز اکٹھے ہو جاتے ہیں. کسی بھی فیلڈ کے بارے میں اگر بات کرو تو یہ چیز مسٹ ہے, اور یہ میرے خیال سے ایک اچھی چیز ہے اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے, اپنا کوئی بیک گراؤنڈ ہسٹری یا اپنا کلائنٹ کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس بنانے کے لیے یہ اچھی چیز ہے. اچھا, اگر مثال کے طور پہ میں بات کر لیتا ہوں اس کی فائبر کے ملٹیپل اکاؤنٹس کے اوپر. اب آپ نے ایک اکاؤنٹ کے اوپر سکسیس لے لی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کا موڈ بن رہا ہے کہ آپ ملٹیپل اکاؤنٹ سیٹ کریں یا آپ ایجنسی اوپن کریں. 2 ڈفرینٹ چیزیں میں نے اب بتا دیں. اس کا کیا میکانزم ہوتا ہے؟ دیکھیں, میکانزم سے پہلے نا میں اس بارے میں تھوڑا سا بات کروں گا کہ یہ چیز ضروری کیوں ہے. فائبر کی بات کریں تو اور اپر پہ بھی سیم ایز اٹ از ہی ہوتا ہے. اچھا, بات بھی کاٹ رہا ہوں, سوری, آپ کنٹینیو کیجیے گا, اسی کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں. کیا کوئی تھریش ہولڈ ہوتا ہے فائبر کا کہ آپ کو اس سے زیادہ وہ الاؤ نہیں کرتا کہ ہم کر لیں؟ کیونکہ ایک ریزن یہ بھی دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ 10 اکاؤنٹ بنا لے فائبر کے اور وہ 10 اکاؤنٹ آپریٹ کر رہا ہے, ان 10 اکاؤنٹ سے فار ایگزامپل وہ $10,000 پر منتھ کما رہا ہے, تو کیا وہ صرف ایک اکاؤنٹ سے $10,000 نہیں کما سکتا؟ اچھا, اس میں نا ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی فری لانسنگ پلیٹ فارم ہیں, اپر کو فائبر دونوں کی میں بات کر رہا ہوں, تو ان پہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 2.5 months, 2 یا 2.5 مہینے میکسیمم جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ اچھا چلتا ہے
اس کے بعد وہ نا نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. وہ نیچے کیوں جاتا ہے کہ ان کا ایک الگوریتم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ وہ فریلانسرز کو, دوسرے فریلانسرز کو جو ہے موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی آ کے اپنی پرفارمنس جو ہے دکھا سکے. اس چیز سے بچنا کیسے ہوتا ہے, اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے جو ضروری ہے, یہ جو اس کو کہتے ہیں کہ پروبیشن پیریڈ ہو جاتا ہے کہ کسی بھی فریلانسنگ پلیٹ فارم پہ اگر آپ 2 سے 2.5 مہینے اگر آپ کا اکاؤنٹ نیچے چلا گیا تو اس کے لیے آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا. تو اس کے لیے ہے کہ اپنے ملٹیپل اکاؤنٹس بنائیں. فرسٹ آف آل جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنی فریلانسنگ کے اندر تو مجھے بھی اس چیز کا ایکسپوئر نہیں تھا. 2.5 مہینے 3 مہینے بالکل ویلے ہو گئے تھے کہ یار کیا کریں کیونکہ اکاؤنٹ فل ڈی رینک ہو گیا تھا. چلتا اکاؤنٹ ڈی رینک ہو جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے فریلانسر کے لیے. اس کو ایسے لگتا ہے یار اس کی لائف ہی ختم ہو چکی ہے. تو تب ایک مائنڈ میں آیا تھا کہ یار اگر ایک اکاؤنٹ نہیں چل رہا تو وہ دوسرے اکاؤنٹ پہ تو جا سکتے ہیں. تو وہاں سے ایک میکینزم سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے تھیوری یہی ہوتی ہے کہ یار آپ کے پاس ملٹیپل اکاؤنٹس ہو, آپ ایک اکاؤنٹ پہ ریلائی نہ کرو. تو یہ چیز ہے. یہ تو ہو گیا وہ وجہ جس کی وجہ سے آپ ملٹیپل اکاؤنٹ بناتے ہیں. اب میرا ملٹیپل اکاؤنٹ کا ہی کوسچن تھا کہ آپ ملٹیپل اکاؤنٹ آپریٹ کیسے کرتے ہیں, پلس آپ اگر ایجنسی بنانا چاہیں. ایجنسی کے اوپر بات تھی. ایجنسی کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے اور اپنی ایک LTD یا LLC رجسٹر کروانی پڑتی ہے. رجسٹر کہاں کروانی ہوتی ہے؟ کہیں بھی کروا. LLC آپ کی USA میں رجسٹر ہوگی, LTD آپ کی UK میں رجسٹر ہوگی. اگر پاکستانی آپ نے ایجنسی بنانی ہے تو آپ کو پاکستان میں ہی ایک کارپوریشن جو ہے وہ رجسٹر کروانی پڑے گی اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگس کی یا ڈیجیٹل سروسز کی. ان کا آپ کو ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ شو کروانا پڑتا ہے. یہ فائور تب نہیں فوراً نہیں لیتا. یہ 2.5 مہینے 3 مہینے جب آپ کی ایک ایجنسی ایک اچھی رن میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد ایک ویریفیکیشن آتی ہے آپ اس کے اوپر. وہاں پہ آپ کو ایک ڈاکومنٹ یہ سبمٹ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ آپ اس طرح اپنے آپ کو جو ہے ایجنسی لے کے آ سکتے ہو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایجنسی ایک اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس ایجنسی کے اندر اپنے 5 to 6 جو فائور کے فریلانسرز ہیں ان کو بھی ایڈ آن کر سکتے ہو کہ یہ میری ایجنسی کا ایک پارٹ ہے. یہ آپ اس طرح کر سکتے ہو جیسے آپ کے کچھ اکاؤنٹس ہیں فائور کے, وہ آپ اٹیچ کر دو, وہ آپ اس کے ساتھ لنک کر دو گے. اس سے بھی ایز این ایجنسی اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کو ڈاکومنٹس پہ سبمٹ کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ ہو جاتا ہے. باقی آپ کا جو تیسرا سوال تھا کہ فائور کے ملٹیپل اکاؤنٹ کیسے رن کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو ایز اے سیلر یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ فائور کو یہ شو کروا رہے ہو کہ آپ ایک انڈیویجول فریلانسر ہو سیپریٹ. آپ کا الگ ID کارڈ ہے یا پاسپورٹ یا کچھ بھی آپ کا ہے اور الگ انٹرنیٹ ہے اور الگ لوکیشن ہے. اس میں آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس IPs جو ہیں میچ نہیں ہونے چاہیے. جیسے آپ اپنا ایک پرانا اکاؤنٹ چلا رہے ہو اس کی IP ڈیفرنٹ ہوگی اور آپ نے اگر سیکنڈ اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ کو اس کے لیے ایک الگ انٹرنیٹ یا الگ IP بائی کرنا پڑے گا, کنیکشن لگوانا پڑے گا. اس پہ آپ اپنا ایک الگ اکاؤنٹ جو ہے رن کر سکتے ہو. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ فائور سے میں نے خود ایک پرسنلی کویشچن کیا تھا کہ ہم 5-6 بہن بھائی ہیں اور سارے فریلانسرز ہیں, تو ہمارے گھر میں ایک ہی انٹرنیٹ ہے, ہم اس میں کیسے کام کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کا جواب یہ دیا تھا کہ اگر آپ کی کیٹیگری سیم نہیں ہے تو آپ ایزیلی کام کر سکتے ہو سنگل انٹرنیٹ کے اوپر. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے کسی بھی نیش میں ہے, جیسے فار ایگزامپل ویڈیو انیمیشن ہے, اور آپ چاہ رہے ہو کہ میں ایک الگ سیپریٹ اکاؤنٹ بناؤں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا یا ای کامرس مارکیٹنگ کا, تو آپ کیٹیگری ڈیفرنٹ ہو گئی, آپ ایزیلی سیم انٹرنیٹ کے اوپر اپنا یہ اکاؤنٹ جو ہے چلا سکتے ہو. صحیح. تو مطلب اس وقت ہوگا جب یہ الگ الگ ہوں گے, لیکن جب ایک ہی وہ ہوگی تو پھر آپ کو IP کا جو ہے چکر آئے گا اس کے اندر. جب سیم ہی کیٹیگری ہوگی تو آپ کو لازمی IP کا مسئلہ ہوگا. لیکن پھر ایک چیز اور بھی تو ہے نا کہ آپ نے اگر مثال کے طور پہ ملٹیپل IPs آپ نے رکھ لی ہیں, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ پرسنل ہوا ہے کہ میں نے ایک اکاؤنٹ بنایا تھا ایک لیپ ٹاپ کے اوپر, ڈیلیٹ ہو گیا تھا. میں نے اس کو ونڈو وغیرہ کیا سب کچھ کر کے دوبارہ جب اس کو سٹارٹ کیا تو اس نے پھر بھی ڈیٹیکٹ کر کے اس نئے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا تھا. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے شاید ڈیوائس سیم یوز کی ہوگی. ایک ہوتا ہے ہمارا انٹرنیٹ کا IP اور دوسری چیز ہوتی ہے وائی فائی کارڈ جس میں ہوتا ہے میک ایڈریس. آپ کا میک ایڈریس کا بھی چینج یہ ایک لیپ ٹاپس کے اندر ہوتا ہے. لیپ ٹاپ کے اندر ہوتا ہے, لیپ ٹاپ کے اندر نہیں ہوتا. جو آپ کا وائی فائی کارڈ ہے اس کے اوپر ایک میک ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ وائی فائی کارڈ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ یہ لیپ ٹاپ میں ہی ہوتا ہے نا. اور یہ چینج ہو سکتا ہے؟ یس, چینج ہو سکتا ہے. کسی لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے, کسی میں نہیں ہوتا. 90% لیپ ٹاپس میں ہوتا ہے, کروم بکس میں نہیں ہوتا. یہ جو نواز شریف کا ہائر تھا اس میں بھی نہیں ہوتا. اس میں ہوتا ہے. میرا نہیں ہوا. اس میں ہوتا ہے لیکن بلٹ ان ہوتا ہے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اچھا. میرے پاس 2 لیپ ٹاپس پڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. وہی نا نہیں ہوا تو اس وجہ سے وہ بیچارہ ایسے بند پڑا ہوا ہے. تو وہ مسئلہ ہوا ہوگا. آپ کا ایک میک ایڈریس ہوتا ہے اور آپ کا ایک IP, یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے نہیں چینج کی تو آپ کا سیکنڈ اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو جائے گا.
اوکے. اچھا, جب ہم لوگ گگ بناتے ہیں, گگ بناتے ہوئے ہمیں اس کو پبلش کرتے ہوئے کون کون سے ایشوز آ سکتے ہیں؟ یس, آج کا مسئلہ آ رہا ہے لوگوں کو کہ آپ کی گگ اپروو نہیں ہوتی. تو جو سب سے بڑا مین مسئلہ ہے وہ یہی ہے. تو اس کے لیے اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نیش چوز کریں, اگر آپ پرسنلی خود اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو, جس کے اندر کمپٹیشن 100-150 کا ہے, 200 کا ہے زیادہ سے زیادہ, یا 500 سے لیس ہو. اس میں آپ کی گگ پبلش ہو جائے گی, کیونکہ فائور ان سیلرز, نیو سیلرز کو ان فیلڈ میں آنا ہی نہیں دے رہا جس میں زیادہ کمپٹیشن ہے. تو ان کی گگ کو اپروو نہیں کرتا. اس کے سلوشن یہ ہے, جو فرسٹ آف آل آپ اپنی جو ہے نیش وہ چوز کریں جس میں کمپٹیشن نہ ہو. اگر آپ نے اسٹل اپنی ہی فیلڈ کے اندر گگ بنانی ہے تو آپ گگ بنا لو فلی. فائور کو آپ ای میل کرو ایز اے نیو سیلر کہ یار میں نے نیو آیا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر, میں اپنی سروسز سیل کرنا چاہ رہا ہوں اور ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں اپنی سروسز کو, تو کائنڈلی میری جو گگ ہے وہ اپروو کی جائے. اس میں ایک تو آپ کی گگ کو اپروو کرے گا, دوسرا آپ کو ایک نوٹیفیکیشن دے دے گا کہ آپ ایز سون ایز پاسبل اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ویریفائی کرواؤ. تو اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے کوئی سسپینڈ نہیں ہوا تو آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لگا سکتے ہو. اگر ہوا ہے تو آپ کسی اور بندے کو پکڑو, اس کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ پبلش کر دو, آپ کو ویریفائی ہو جائے گا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہو 500 والی, یہ کی ورڈ وغیرہ سے ہم کر سکتے ہیں اس کو اسکروٹنائز کرنا ہو؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. فار ایگزامپل ایک نیش ہے ویڈیو ایڈیٹنگ. لوگ مسٹیکس یہ کرتے ہیں کہ لوگ ان فیلڈ کے اندر اپنی ویڈیو گگ جو ہے پبلش کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہائیلی کمپٹیشن والی گگز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آئی ول بی یور ویڈیو ایڈیٹر. اگر آپ ویڈیو ایڈیٹر جو ہے وہ سرچ کرو تو اس میں 1000 آف لوگوں کی جو ہے گگز آلریڈی پبلش ہوں گی. تو آپ ویڈیو ایڈیٹ کو بجائے آپ ویڈیو اینیمیشن لکھ دو یا ریلز لکھ دو, کوئی بھی ایسا کی ورڈ لکھ دو جس میں کمپٹیشن کم ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو لوور ڈاؤن کرو اس میں, تو تب جو ہے آپ گگ ایزیلی پبلش ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا, جب ہم گگ کی بات کرتے ہیں, ہم جب دیکھتے ہیں نا ٹیوٹوریلز لوگوں کے, ایکسپرٹس لوگوں کے, تو ان کے گگ کے اوپر نا 1 دن کے اندر 2 دن کے اندر بہت اچھے امپریشنز آ جاتے ہیں. جب پریکٹیکلی ہم وہ خود کرتے ہیں تو امپریشنز نہیں آتے. تو ہاؤ ٹو برنگ امپریشنز آن گگ؟ یار جو ٹیوٹوریلز کی آپ بات کریں ان لوگوں نا اپنے آپ کو جسٹ فیمس کرنے کے لیے بھی اپنی طرف سے کوئی ویڈیو بنا کے دے دیتے ہیں کہ یار ایسے کر لو ایسے کر لو, حالانکہ ان کی کوئی نا ایگزسٹنس نہیں ہوتی یا ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. کیونکہ آپ پروفیشنل پلیٹ فارم کے اوپر بات کریں کہ مذاق نہیں ہے یہ چیز. اور باقی امپریشن وغیرہ جو ہے وہ آپ ایسے لے سکتے ہو, مطلب آپ کی جو اکاؤنٹ ہے اگر بوسٹ ہوگا تو آپ کے امپریشن آئیں گے, ورنہ نہیں. اگر آپ نے ویسے کوئی اپنے ایکشن لینے ہیں تو آپ اپنی گگ کو جو ہے فیس بک پہ کوئی سرچ وہ کر دو, شیئر کر دو یا لوگوں کو شیئر کر دو, اوپن کر کے دیکھ لیں گے آپ کو امپریشن کلک آ جائیں گے. اکاؤنٹ کیسے رینک کر سکتے ہیں ہم؟ یہ ایک بہت جو ہے ایک میجر ٹاپک ہے. بیٹھے ہیں, بتائیں. تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک اکاؤنٹ اپنا کریٹ کیا اور آپ 1 ویک جو ہے اس کو اپنا وہ لائیو رکھو. لائیو رکھنے کا مطلب آن لائن رکھو اپنے 24 گھنٹے. یس, اس میں آپ نے جو ہے اپنی گگ آپ نے پبلش کر دی ہے, اس کو اچھی طرح آپ جو ہے اس کو آپٹیمائز کرو. آپٹیمائز کے اندر کیا, آپ کو اپنا ٹائٹل آپ کا اچھا ہونا چاہیے. آپ کی ڈسکرپشن کے اندر آپ نے جو مین ٹائٹلز ہیں گگ کے جو آپ نے لگائے ہیں, کی ورڈز اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ آپ پہلے آپ 5 سے 6 دفعہ ایڈ آن کر سکتے تھے, اب اس نے 3 دفعہ کر دیا فائور نے. اگر آپ زیادہ اپنے کی ورڈز ڈسکرپشن میں ایڈ کرو گے تو آپ کو وہاں پہ آپ کی گگ پبلش نہیں ہوگی. اور سرچ ٹیگس ایڈ کرو اچھے, جو آپ دوسرے سیلرز کو دیکھو جو ٹاپ کے جو نیچے 5 ہوتے ہیں. یس, جو نیچے 5 ہوتے ہیں وہ آپ نے وہ ایڈ آن کر رہے ہیں جو آپ کی نیش کے اندر ٹاپ کی گگز ہیں, پہلی 5 یا 6, ان میں سے دیکھو کہ لوگوں نے کیا یوز کیا ہوا ہے. آپ اپنے سرچ ٹیگ میں وہ ڈالو اور اس کے بعد اپنے گگ پہ پوسٹر اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ ویڈیو لگا سکتے ہیں ویڈیو لگاؤ, ویڈیو نہیں لگا سکتے آپ کو پوسٹر جو ہے اپیلنگ ہونا چاہیے. آپ وہ پبلش کر دو, اپنے اکاؤنٹ کو 5 سے 6 دن آن لائن رکھو. اس کے بعد ہوتا ہے اصل جادو. پھر جب دوسرا جادو ہوتا ہے پھر کیا رینک ایڈ ہوگا؟ یس, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آپ کو ہی ریویوز دیتے ہیں. ہم نے جیسے پیچھے بات کی ہے کہ ریویوز ہونا بہت ضروری ہے. ریویوز ہونا 2 چیزوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. فرسٹ آف آل یہ کہ آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو بلڈ ہو جاتا ہے, لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں آ کے. دوسری چیز ہے کہ فائور پہ ریویوز لگانے کے بغیر آپ کا اکاؤنٹ بوسٹ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے پہلے 15 یا 20 ڈیز ہوتا تھا. فائور نے الگوریتم جیسے چینج کیا ہے, ہم نے بتایا آپ کو کہ فائور اپنے الگوریتم پہ کام کر رہا ہے. ہم اس کو اب نیچرلی آرگینکلی لے کے چلتے ہیں کہ آپ نے اسی طرح ایک آرڈر پلیسمنٹ کروانی ہے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر کہ آپ فائور کو یہ لگے کہ یہ اصل بندہ ہے اور اصل بندہ آ کے اپنی سروسز لوگوں کی لے رہا ہے یا کلائنٹ سیلرز کی لے رہا ہے. کمیونیکیشن اصل ہونی چاہیے اور ڈلیوری صحیح ہونی چاہیے. آپ نے ایسے کام کرنا ہے جیسے آپ کسی اوریجنل آرڈر پہ کام کر رہے ہو. کمیونیکیشن بار بار کرو, آرڈر بیس بھی کمیونیکیشن کرو, چیٹ کے اندر کرو.
اور یہ نہیں کرنا کہ سارے آپ نے جو اپنے اکاؤنٹ پہ ریویوز جو ہے $5 کے لے لینے. $5 کے اب لینا بنتا ہی نہیں ہے. آپ کے اکاؤنٹ پہ وارننگ آ جائے گا, اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جائے گا. منیمم کتنا آرڈر وہ کر سکتے ہیں؟ نیچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل آپ کی نیچ اگر جو ہے وہ 4 سے 5 ہزار کی ہے تو آپ کو لیول 1 ہونا لازمی ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو لیول 1 ہر حال میں کرنا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ رینک ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اچھا ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے, نوٹ کی ہے, اس کے بارے میں مجھے ڈیٹیل کم پتہ ہے. جب آپ لیول 1 ہو جاتے ہیں نا تو فائیور کہتا ہے انویسٹمنٹ والا ایک سین کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنے ڈالر کی آپ کریں, ہم آپ کو خود وہ کلائنٹ لا کے دیں گے, اکاؤنٹ وہ کر دیتے ہیں, گگ جو ہے وہ ایک قسم کی وائرل کر دیتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں. یس جب لیول 1 ہوتا ہے آپ فائیور ایڈز جو پہلے کہلاتا تھا پروموٹڈ گگس, اب اس کا فائیور نے نام فائیور ایڈز کر لیا ہے, اس کی بات کر رہے ہو تو اس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا بینیفٹ ہے کہ فائیور جو ہے آپ کے جو آپشن دیتا ہے کہ آپ نے اپنی کلک بیٹ کتنی کرنی ہے, آپ نے 1 کلک کا میکسیمم کتنا پے کرنا ہے. اس میں 2 آپشن ہوتے ہیں, ایک تو آپ اپنی طرف سے ریٹ خود سلیکٹ کرتے ہو, آپ کو فائیور مارکیٹ کا ریٹ بتا دیتا ہے کہ یار فلاں سیلر جو ہے مجھے $1 دے رہا ہے, اور آپ اگر نو کیپ کے ساتھ کرتے ہو فائیور خود ہی پرائزنگ چینج کر کے آپ کو دوسرے سیلر سے اوپر لے کے آتا ہے. اس میں آپ کو بینیفٹ بہت زیادہ ہے. آپ کی اسپینڈنگ فار ایگزامپل اگر $50 ہے تو آپ کو 600 700 800 یا 1000 پلس کے جو ہے آپ کو سیلز آ سکتی ہیں اکاؤنٹ کے اوپر. آپ نے فار ایگزامپل $100 انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ آپ کا منتھ کے بعد کٹے گا؟ یس, فرسٹ آف منتھ یکم کو فائیور آپ کے اکاؤنٹ کے بیلنس سے جو ہے آپ کی پیسے. اور اگر فار ایگزامپل وہ کرنے کے بعد بھی اگر کلائنٹ نہیں آتا تو پھر وہ دیکھیں, اگر پروموٹڈ گگ سے بھی آپ کو کلائنٹ نہیں آ رہا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ نیچے جا چکا ہے, ڈی رینک ہے. ڈی رینک کو واپس لانے کے لیے آپ کو فیڈ بیکس لینے پڑیں گے, آپ کو پرائیویٹ فیڈ بیک, آپ کو اکاؤنٹ بوسٹ کرنا پڑے گا, 5 سے 10 آرڈرس لگاؤ کہ آپ کے اکاؤنٹ واپس آ جائے گا. اچھا ایک مارکیٹ پوری کی پوری بنی ہوئی ہے, بے شک اس کو لوگ ایتھیکلی اچھا مانیں یا نہ مانیں, شاید ہم لوگ بہت زیادہ پرون ہو گئے ہوئے ہیں ان چیزوں سے, وہ اس طرح کے فیڈ بیکس دیتی ہے, پراپر ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے. اگر اب کوئی ایک بندہ کہتا ہے کہ یار چلیں لیٹس ٹرائی دیٹ, تو اس کو کیا پریکاشنری میئرز لینے چاہیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ یار وہ کن سٹیپ سے جو ہے ہمیں ریویو لگا کے دے کے بعد میں ہمارا وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ فائیور کھوڑے لائن لگا دے. دیکھیں میرے ساتھ یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے, ملٹیپل آف اکاؤنٹس میں نے اپنے جو ہے وہ بین کروائے ہیں یا ڈسیبل کروائے ہیں. اس میں پریکاشنز یہ ہیں کہ آپ جس سے بھی اپنا اکاؤنٹ بوسٹ کروا رہے ہو یا ریویوز لے رہے ہو تو اس میں یہ دیکھو کہ اس کی پرائزنگ جو ہے مارکیٹ سے کم ہے یا زیادہ ہے. اور اس کو پراپر انٹرویو کرو. انٹرویو میں مراد یہ کہ اس سے پوچھو آپ کس طرح جو ہے لگاؤ گے, آیا وہ آپ کو جسٹ آپ سے آپ کا لنک مانگتا ہے اس سے آپ کو لگا کے دے رہا ہے, یا آپ سے وہ اپنا آپ کی کی ورڈس پوچھتا ہے, آپ سے اکاؤنٹ کا نام پوچھتا ہے, گیگ پوچھتا ہے کہ کون سے کلر کی ہے, آپ کو پراپر سرچ کر کے دے رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پرائزنگ اس کی کس طرح کی ہے. اگر اس کی پرائزنگ بہت کم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے وارننگ ہے, بڑی پریکاشنز ہے آپ کے لیے کہ اس سے نہ لگواؤ, کیونکہ جو ایگزیکٹ کاسٹ ہے وہ تو پڑنی ہی پڑنی ہے ہر حال میں. اور اگر وہ کم لگا کے دے رہا ہے تو یہ یا تو وہ اپنے بلیک منی کو وائٹ کر رہا ہے فرسٹ آف آل, یا پھر وہ کوئی ایسا چیپ میتھڈ ڈھونڈ رہا ہے اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے, مگر آپ کے لیے جو ہے اور آپ کے اکاؤنٹ کے لیے جو وہ ایک ریڈ فلیگ ہے. اچھا لوکیشن میٹر کرتی ہے؟ لوکیشن جو فائیور ہم آپریٹ کرتے ہیں اس ٹائم پہ لوکیشن کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے اکاؤنٹ کے اوپر؟ نہیں, لوکیشن کا نہیں ہوتا. آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ بیٹھ کے اپنا اکاؤنٹ رن کر سکتے ہو. بس ایک چیز جو ہے آپ کو خیال رکھنی چاہیے, اگر آپ کیئر کرتے ہو تو آپ اپنا انٹرنیٹ اپنا ہی لے کے جاؤ. فار ایگزامپل ایک ڈیوائس لے لو, آپ وہ یوز کرو اپنے اکاؤنٹ کے لیے, یا آپ جہاں جا کے دوبارہ آپ کنیکٹ کر رہے ہو اپنے اکاؤنٹ کو, میک شیور یہ کر لو کہ وہاں کوئی فائیور نہ جو ہے چلاتا ہو آپ کی کیٹیگری میں, ورنہ آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں. آپ کہیں بھی مطلب میں اگر موسٹ آف دا ٹائم جاتا ہوں جناب, 3 گھر ہیں میرے فار ایگزامپل, ایک میرے دوست کا گھر ہے, ایک میرے کسی رشتہ دار کا گھر ہے, اور ان وائی فائیز کے اوپر کوئی اور فائیور نہ لگاؤ تو میں سیف ہوں, بیکاز میرے ہی فائیور اس کے اوپر کنیکٹ ہوگا, ایک اکاؤنٹ ہے یا 2 اکاؤنٹ, تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. اور اگر وہاں پہلے ہی چل رہا ہوگا تو پھر مجھے پرابلم ہوگی. سیم کیٹیگری کی نہ ہو آپ کی, جس کیٹیگری میں آپ کام کرے اس کیٹیگری میں نہ ہو. اس ٹائم ہمارا وائی فائی شیئر ہے, ٹھیک ہے, بٹ ہمارے اکاؤنٹس ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا بک کیپنگ کا ہے, میرا ویڈیو ایڈیٹنگ کا ہے, تو پرابلم نہیں ہے. ہاں, آپ اپنا اکاؤنٹ اگر یہاں کے لاگ ان کرتے ہو آپ کو ایشو کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ میں اس کیٹیگری میں کام نہیں کر رہا. صحیح ہے. اچھا فائیور آپریٹو سسٹم تھوڑا سا کیسے ورک کرتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم سے مراد آپریٹنگ سسٹم یہ ہے کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ وغیرہ بنا لیا ہے, اب آپ کو آرڈرز وغیرہ آنا شروع ہو گئے ہیں, تو آپ کو اب کیا کرنا چاہیے کہ آپ کے جو گگ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک چلتی رہے, ڈی رینک نہ ہو. یس,
یہ چیز کنیکٹ ہوتی ہے جو فائور کا ایک پروبیشن پیریڈ ہے جس میں اکاؤنٹ 2.5 سے 3 مہینے کے لیے ڈی رینک ہوتا ہے, اس چیز سے کنیکٹ کرتی ہے یہ چیز. اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کی جو اپنی ارننگ ہے اس کا 10 سے 15% آپ سائڈ پہ کرو. سائڈ سے پہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اسی ارننگ کو یوز کر کے اپنا اکاؤنٹ کو خود ہی بوسٹ کرنا ہے. بوسٹ کیسے کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ریویوز لگوانے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی اگر 1000 ارننگ ہوئی ہے اس مہینے, اس میں آپ یہ دیکھ لو آپ اس کا اگر 10 یا 15% نہیں رکھ سکتے تو $80 یا $70 کے آپ نے 3 سے 4 آرڈرز لگوانے ہیں. اگر آپ کی ایوریج سیلنگ پرائس کم ہے, اگر ایوریج سیلنگ پرائس آپ کی زیادہ ہے یا 100 سے زیادہ ہے تو آپ کو یہ اماؤنٹ بھی انکریز کرنی پڑے گی. اس سے کیا ہوگا, آپ کا جو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ گڑھا ہے 2.5 سے 3 مہینے بعد میرا اکاؤنٹ نے لو جانا ہے, تو اس چیز سے آپ بچ جاؤ گے. آپ کا فائور میں آپ الگورتھم اس طرح ورک کرے گا کہ یار یہ جو سیلر ہے یہ پراپرلی اچھی سروسز بھی دے رہا ہے, لوگ آ کے اس کو فیڈ بیک بھی لگا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اس کی یہ چیز کیوں ضروری ہے؟ اس میں کہ کوئی کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو دوبارہ ریویوز لگا, ہمارا تو اکاؤنٹ اچھا چل رہا ہے. تو اس میں یہ دیکھو کہ آپ کے فار ایگزامپل آپ کو ایک 10 کلائنٹس آئے, 10 لوگوں نے آرڈرز دیا ہے, تو اس میں سے 5 یا 6 ہی کلائنٹ ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ کو فیڈ بیک بھی دیا ہے, جو ایک اصل فیڈ بیک جو آپ لوگوں کو نظر آتا ہے. مگر ایز اے بائر اس کے پاس ایک اور 24 گھنٹے کے بعد ایک اور نوٹیفیکیشن جاتا ہے پرائیویٹ کہ یار اس سیلر نے پرفارم کیسے کیا, آپ ہمیں بتاؤ, یہ آپ کا فیڈ بیک ہڈن رکھا جائے گا. تو کلائنٹ بادر نہیں کرتے اس چیز کو, وہ کہتے ہیں یار یہ کیوں میں کریں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس چیز کا. ہم اکثر جو اپنے پرسنل کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو کہہ کے کروا رہے ہوتے ہیں, مگر پھر بھی لوگ نہیں کرتے. تو اس چیز کو کرنے کے لیے, کیونکہ فائور کا پورا الگوریتھم پرائیویٹ فیڈ بیک پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے پورا, تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے آپ کو خود ریویوز لگا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ لگائے بغیر جو ہے آپ نیچے جا آپ کا جو اکاؤنٹ 2 سے 3 مہینے کے بعد ڈی رینک ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. اچھا, یہ فون نمبرز کا بڑا ایشو چلتا ہے. اگر آپ نے فون نمبر چینج کرنا ہو اپنے اکاؤنٹ کا, کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ چینج کریں؟ ہاں, اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے اگر فون نمبر چینج کرنا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کو ورچوئل نمبر مل رہے ہوتے ہیں UK کے یا USA کے, $1 کا ملا, ان کے پاس نمبر نہیں ہے. جو یہ پرابلم ویسے ان لوگوں کو آتا ہے جو ملٹیپل اکاؤنٹس بناتے ہیں. تو وہ یہ کیسے کرتے ہیں, UK کا نمبر پہلے لگا ہوا ہے آپ کا اور آپ پاکستانی نمبر لگا لیتے ہو, آپ کا اکاؤنٹ فلیگ ہو جائے گا, ختم. تو یہ چیز نہیں کرنی. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ آپ نے فون نمبر بار بار ان اکاؤنٹس کے نہیں لگانے جن کے پاس آلریڈی کنیکٹڈ ہیں. جو آپ کا فار ایگزامپل ایک اکاؤنٹ ہے, آپ اپنا ایک اکاؤنٹ کا نمبر آپ کو لگا ہوا ہے, آپ نیو اکاؤنٹ بناتے ہو, اس میں بار بار وہ نمبر دوبارہ ایڈ آن کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو فائور کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر یہ بندہ سیم نمبر دوبارہ یوز کر رہا ہے, اس کے اکاؤنٹ فلیگ بھی ہو سکتا ہے, ڈسیبل ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ہمیشہ ٹرائی کریں, آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ پرانا نمبر نہ یوز کریں. کوئی اگر آپ نے نیو اکاؤنٹ بنانا ہے, نمبر چینج کرنا ہے, تو کوئی نیو سم پرچیز کر کے وہ آپ یوز کر لو, وہ بیٹر. اوکے, ایک پرسنل ایکسپیرینس کوسچن ہے میرے دماغ میں آیا. وہ یوں ہے کہ اب آپ نے بات کہی ہے کہ گگ کو رینک کرنے کے لیے آپ کو آرڈرز لگانے ضروری ہوتے ہیں, آپ کی ایوریج سیلنگ پرائز اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کی گگ چلتی رہے. اچھا, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کلائنٹ آ جاتا ہے جو کہ خود کہتا ہے کہ یار فائور کی جو فیس ہے, میں بار بار آرڈر پلیس کر رہا ہوں, مجھ سے یہ ایکسٹرا چارجز پے نہیں کیے جا رہے. وہ کمپاؤنڈنگ افیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتا ہے, کہتے ہیں یار باہر آتے ہیں, میں آپ کو ڈائریکٹ پیمنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دوں گا. تو آپ کتنا کمفرٹیبل ہوتے ہیں اسے باہر لے جاتے ہوئے, بیکاز آپ کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے اپنے اس اکاؤنٹ کو بھی جو ہے نا وہ اس کی ایوریج ٹھیک رکھنی ہے. دیکھیں, اگر آپ کا فرسٹ آف آل یہ ہے کہ فائور کا بھروسہ نہیں ہے, 1 منٹ کا بھروسہ نہیں ہے. اگر آپ کا ایک اچھا کلائنٹ ہے جو آپ کہتا ہے کہ میں باہر آنا چاہتا ہوں, تو موسٹ آف ویلکم, اس کو لے آؤ. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اگر آپ کو منتھ میں 2 سے 3 سیلز دے رہا ہے, اس میں ایک آپ باہر لے لو, ایک فائور پہ لے لو. یا اس کو یہ کہو کہ یار اگر آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں فائور پہ اس کو آرڈر لینا ہے, اس کو یہ کہو کہ یار آپ جو فیس لگتی ہے وہ میں پے کرتا ہوں, آپ مجھے آرڈر دے دو وہاں پہ. اور اس کو سیکیور کیسے رکھنا ہے, اس کے لیے پیمنٹ میتھڈ ہے. آپ اس کو 50% اپ فرنٹ لو, 50% اس کو سروس کے بعد دوں گا, یا 50% اس سے پہلے لے کے 50% اس کو پہلے آپ کا کام ہو چکا ہے, اس کو کہو کہ یار یہ آپ کی ویڈیو ہے, ایک سیمپل بنا کے دے دو اس کو, آپ کی فیلڈ کے مطابق جیسے واٹر مارک لگا کے دے دو اس کو کہ یہ آپ کی ریڈی ہے, آپ اس کو دیکھ لو, انیشیل ڈرافٹ ہے, یا پیمنٹ ریلیز کرو, آپ کو فائنل سینڈ کرتا ہوں. یا وائز آپ کا پیمنٹ میتھڈ اچھا ہے, پے پال اچھا ہے, تو یہ میتھڈ آپ یوز کر سکتے ہو. اچھا, اکاؤنٹ ہمارے ڈسیبل ہو جاتے ہیں بہت ملٹیپل ٹائمس, اس سے بچنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں؟
اپنی سروسز کو کریں, دیکھیں کہ آپ کوئی ان ایتھیکل یا ایلیگل سروسز نہیں دے رہے. آپ فائور پہ کلائنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ مجھے جا کے پرائیویٹ فیڈ بیک دو, اچھا دو, 5 اسٹار دو, وہ نہیں کہہ سکتے. ان کو ڈائریکٹلی آپ پیمنٹ میتھڈ کی آپشن نہیں دے سکتے کہ یار آپ آؤٹ آف فائور آ جاؤ. بس یہ مین جو ہیں یہ 3 سے 4 چیزیں ہیں جن کا آپ خیال رکھو تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے فلیگ نہیں ہوگا. ون مور تھنگ, آپ ایک اور چیز بھی کر سکتے ہو اس میں کہ بار بار اپنی اکاؤنٹ کی لوکیشن نہ چینج کرو. جس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 1 منٹ 5 منٹ ایک انٹرنیٹ سے کنیکشن کر لیا, دوسرے میں آپ دوسرا کر رہے ہو, تو یہ چیز آپ نہیں کر سکتے. اور اس میں ایک اور چیز بھی آپ ایڈ آن کرو کہ آپ ایسے پرسن کا آئی ڈی کارڈ ویریفیکیشن کے دوران آپ وہ یوز نہیں کر سکتے جس کا اکاؤنٹ پہلے ڈسیبل ہو چکا ہے, یا پھر آپ جو ہے وہ بندہ آپ آلریڈی جس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے, آپ سیم آئی ڈی کارڈ اپنے ملٹیپل اکاؤنٹ کے ساتھ نہیں لگا سکتے. اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی کہ آپ اپنا جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ آپ سیم نہیں یوز کر سکتے. مثال کے طور پہ ایک اکاؤنٹ فائور اکاؤنٹ کے اوپر آپ کا پیمنٹ میتھڈ لگا ہوا ہے, آپ کا پائنیئر اٹیچ ہے یا پے پال اٹیچ ہے, وہی پے پال یا وہی پائنیئر آپ دوسرے اکاؤنٹ کے ساتھ نہیں لگا سکتے. یہ 5 سے 6 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو آپ اگر نہیں کرو گے تو آپ کا اکاؤنٹ ڈسیبل نہیں ہوگا. اچھا, پائنیئر کی جو آپ نے بات کی ہے, پیمنٹ میتھڈ اٹیچمنٹ, یہ بھی بڑا بعض دفعہ ٹرکی ہو جاتا ہے. یہ کیسے اس کو ہینڈل کریں؟ اٹیچمنٹ ریموو کرنا, کسی نئے اکاؤنٹ کے ساتھ پیمنٹ میتھڈ اٹیچ کرنا, یہ سارا کچھ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ ریموو یا ڈیٹیچ کر رہے ہوتے یا اٹیچ کر رہے ہوتے آپ کو بس وہاں پہ نوٹیفیکیشنز نہیں آتے, اکثر فون پہ ٹیکسٹ میسیج ویریفیکیشن کوڈز نہیں آ رہے ہوتے, تو وہ ہمارے پاکستانی نیٹ ورک کا مسئلہ ہے, یہ فائور کا مسئلہ نہیں ہے, اس کی طرف سے ایسا کوئی ایشو نہیں. اچھا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میرا ایک پینیئر کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, وہ میں نے ایک اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ کر رکھا ہوا ہے, کیا میں اسے دوسرے فائور اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہوں؟ نہیں, آپ کا اکاؤنٹ ڈسیبل یا فلیگ ہو جائے گا, یہ بالکل کرنا جو ہے الاؤ نہیں ہے. فائور کے اوپر نہیں ہے, پینیئر تو چلتا رہے گا. پینیئر چلتا رہے گا. دیکھیں, پینیئر ایک الگ پلیٹ فارم ہے, فائور الگ پلیٹ فارم ہے, ان دونوں کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. یہ جسٹ ایک وے آف میتھڈ ہے جن سے آپ پیمنٹ ریسیو کر سکتے ہو بس. صحیح. اچھا یار, یہ فائور سیلر پلس اکاؤنٹ کیا چیز ہے؟ یس, فائور سیلر پلس اکاؤنٹ یہ ہے, فائور جو ہے سیلرز کو کچھ بینیفٹس دے رہا ہے جس کے وہ چارج کر رہا ہے. اس کی اسٹارٹنگ سبسکرپشن جو ہے $25 ہے. اس میں فائور خود بتاتا ہے کہ یار میرے جو سب سے مین جو اس کا وہ بینیفٹ ہے کہ کی ورڈ ریسرچ, کہ آپ کی ورڈ ریسرچ کر کے اپنے ایگزسٹنگ اکاؤنٹس کے جو ہے وہ کی ورڈ ایسے چوز کر سکتے ہیں جن پہ زیادہ آج کل کام آ رہا ہے. تو کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ کام کرتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری مینول ریسرچ بہت اچھی ہے. یہ بیسکلی وہی ہوتے ہیں, فائور یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یار اس نیش کے اوپر اتنے کے آرڈرز آ رہے ہیں, اس پہ اتنے کے آرڈرز آ رہے ہیں. ایک یہ بینیفٹ ہے, اور دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اپنے انالیٹکس دیکھ سکتے ہو اپنی اکاؤنٹس کے, کہ آپ کی سیلز کیسی ہیں, آپ کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے. یہ بھی کچھ کتنا کوئی خاص میں نہیں ہے, مین کی ورڈ ریسرچ ہے. سیکنڈ سیلر پلس میں آپشن ہے کہ ارلی پے آؤٹ, کہ آپ فائور پہ پیمنٹ جو ہے نارمل آرڈر کی 14 ڈیز میں ریلیز ہوتی ہے. اگر آپ نے سبسکرپشن بائی کی ہوئی ہے تو آپ کی وہی پیمنٹ 7 ڈیز میں کلیئر آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے. دیٹس اٹ. اچھا, میرا اس میں پرسنلی یہ ہے کہ یہ بینیفٹ دے رہا ہے ٹو بی آنیسٹ. باقی جو اس کا کی ورڈ والا جو اسپیکٹ ہے کلائنٹ گریب کرنے کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ میں نے ایک سوال آپ سے اور پوچھنا تھا کہ ایک پرسپیکٹیو اب یہ پایا جانے لگا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ فائور کے اوپر سکسیزفل نہیں ہو پاتے ڈیو ٹو دیئر اون کچھ نہ کچھ غلطیاں, یا وہ کہہ لیں آپ کے کوتاہیاں جانے نہ انجانے میں. پرسپیکٹیو یہ ہے جی کہ جو فائور اینڈ اپ ورک ہے وہ اب آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہوا ہے, اور تھرڈ ورلڈ کنٹری کے کلائنٹس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے یہاں پہ. اگر آپ نے چیپ ورک کروانا ہے تو بجائے آپ کوئی ویب سائٹ سے کلائنٹ ڈھونڈیں یا انسٹاگرام سے ڈھونڈیں یا ٹویٹر سے ڈھونڈیں, تو آپ جناب فائور یا اپ ورک پہ چلے جائیں گے, وہاں پہ آپ جو ہے وہ کلائنٹ اچھے مناسب پرائسز میں ڈھونڈ لیں گے. تو اس سے اچھا ہے کہ اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے نا تو آپ ویب سائٹ بنائیں, ویب سائٹ بنا کے وہاں پہ اپنی سروسز کو سیل کریں, ٹھیک ہے, وہاں پہ بلاگ پوسٹنگ وغیرہ کریں تاکہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی رینکنگ اچھی ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی ٹویٹر بھی بنائیں, آپ اپنا انسٹاگرام بھی بنائیں, وہاں سے جو کلائنٹ آئے گا نا وہ آپ کو مہنگا کلائنٹ ملے گا, اور فائور وغیرہ پہ آپ کو پرائزز ٹھیک نہیں ملیں گے. اس کے پیچھے کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں, لاجک تو ہے. لاجک اس طرح کی ہے کہ جب ایز اے کلائنٹ آپ جا کے بائنگ کرتے ہو, میں نے خود بائنگ بھی کی ہوئی ہے فائور کے اوپر, تو ہم جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ یار جس کے ریویوز آتا ہے اور جس کی پرائس کم ہے اسٹارٹنگ, تو ہم اس کو چوز کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے ایز اے کلائنٹ ہمارا بیہیویئر یہی ہے کہ ہماری نیڈز بھی پوری ہو جائیں اور ہمیں پیسے بھی زیادہ خرچ نہ ہوں. ایک ہیومن سائیکی ہے. تو پرائزنگ جو ہے واقعی ڈاؤن ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر جہاں تک بات ویب سائٹ اور بلاگ پوسٹنگ کی ہے اور ان کی ہے, تو ان پہ اگر آپ خود ایک پروفیشنل ہو, آپ لوگوں کو بار بار انٹرویو دے سکتے ہو, یہ چیز کر سکتے ہو, تو آپ کر سکتے ہو.
جس ماڈل پہ میں کام کر رہا ہوں نا تو میرے لیے ورک آؤٹ نہیں کرتا. فار ایگزامپل میں ایز اے جسٹ میں کلائنٹ سیکھ کر رہا ہوں, گین کر رہا ہوں, میں کام کسی اور سے کروا رہا ہوں. تو اگر ایز اے آؤٹ سورسنگ ایجنسی میں اپنے آپ کو دیکھوں تو یہ میرے لیے جو ہیکٹک ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو یہ کنسیڈر کروں کہ میں اپنی ویب سائٹ بھی بنا لوں اور کلائنٹ باہر سے ڈیل کروں تو مجھے انٹرویو بھی خود دینا پڑے گا, کیونکہ ان کو تو میں نے یہ شو کرنا ہے کہ میں خود کام کر رہا ہوں, اور پھر وہی کام میں دوسروں کو سمجھانا پڑے گا مجھے. یہ دو چیزیں ہیں. جس فیلڈ میں آپ کام کریں, میں اگر آپ کی بات کروں ایز اے ویڈیو ایڈیٹر, تو آپ کے لیے جو ہے آپشن زیادہ ہے, آپ کو کام آ بھی جاتا ہے. اور مگر نو ڈاؤٹ آپ کو چیپ آتا ہوگا اگر آپ اپنے آپ کو لنکڈ ان پہ ڈالتے ہو, اپنا پورٹ فولیو وہاں پہ بلڈ کرتے ہو, لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرے ہو کمنٹس میں جا کے, کیونکہ وہاں سے بھی لوگوں کلائنٹس گین کرتے ہیں, تو آپ کے لیے ورک آؤٹ کرے گی چیز. ہمارے لیے اس طرح ورک آؤٹ کرتی ہے کہ اگر ہم لوگ فائیور کے اوپر آتے ہیں تو جناب $20 $30 $40 ایک چیز کی پرائز میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ویڈیو کی. لیکن اگر پاکستانی مارکیٹ پلیس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا نا, یہ تو 300-400 روپے سے اوپر جاتے ہی نہیں ہیں پر منٹ. اور اگر آپ نے 8 منٹ کی ویڈیو بنائی تو آپ کی ٹوٹل پرائز ہے 2400 یا 2500 روپے. یہی آپ کو فائیور کے اوپر ملے گی کوئی $30 کی. اگر یہی چیز آپ ویب سائٹ سے ڈھونڈو گے تو آپ کو $100 and $150 سیم ویڈیو کا مل سکتا ہے. یہ ڈفرینس ہے اتنا بڑا. تو یہ چیز ہم لوگوں کے لیے میٹر کرتی ہے کہ ہم بجائے فائیور اور اپ ورک پہ جو ہے اس چیز کو دیکھیں. اس میں آپ کے لیے کچھ ٹپس ہیں کہ اگر آپ اس لیول پہ کام کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کی LLC رجسٹر ہو, ایک ویڈیو ہاؤس سے جو ہے آپ کا رجسٹر ہو, LLC USA اور LTD UK میں, ان دونوں میں سے کوئی ایک. آپ کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہو ایک اچھی سی جس پہ ایک آپ نے پورٹ فولیو پڑے ہوئے ہو, اور سیم پیمنٹ میتھڈ کا آپ کا ہو آپ کی کمپنی کے نام کا. فار ایگزامپل آپ کی نام ہے سکلین LLC, تو پیمنٹ جاری سکلین LLC میں. تو جب آپ یہ 4 چیزیں آپ کرو گے, ایک پروفیشنل آپ کا ایک پورٹ فولیو بھی بن جائے گا, اور آپ کو کلائنٹ زیادہ آئیں گے, آپ پہ ٹرسٹ زیادہ کریں گے لوگ. جنید بھائی ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید میرے کو تو انڈرسٹینڈ ہیں اور میں شاید نہ پوچھ پا رہا ہوں, تو اگر کسی کو آپ سے کوشچنس کرنے ہوں. یس, اگر مجھ سے کسی نے پرسنل کوشچنس کرنے ہیں تو میرا اپنے پیج ہے فائیور ماسٹر کے نام سے, ڈو سرچ آؤٹ کہ آپ وہاں پہ آئیں, کیوریز اپنی پٹ کریں, مجھے جب بھی ٹائم ملے گا میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کروں گا. اگر کسی نے ایک پروفیشنل کورس جو ہے وہ کرنا ہے تو ان فیو ڈیز ہم اپنا ایک کورس فائیور ماسٹر کے نام سے لانچ کر رہے ہیں, تو اپنی انرولمنٹ کریں, اپنی لائف کو جو ہے وہ ایزی کریں, فریلانسنگ کیریئر اسٹارٹ کریں اپنا. اچھا آپ کی لائف کتنی ایزی ہے؟ ایزی ہے, بند کرو پھر بتاتا ہوں. اوکے, تو بند کر کے مجھے یہ بتائیں گے کہ کیسی رہی. تو آپ کو کوئی بھی کمنٹ ہے تو ان کا بھی میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, اور یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اس ٹائم پہ. تو نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. حافظ.